بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس شہر کا حاکم اور جرنیل نہیں بلکہ بادشاہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی قسمت اس اکیلے شخص کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کا روزی رساں بنا ہوا تھا۔ اس محل میں اس نے جو عیش و عشرت کی تھی وہ بھی اسے یاد آئی ہوگی۔ محل کے سامنے بڑا ہی خوبصورت باغ تھا۔ اس باغ میں اور اس محل میں اس نے معصوم نوجوانیاں اور ان کی عصمتیں پامال کی تھی۔ آج اسے اپنی بیٹی کا غم کھا رہا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں سے نکل گئی تھی یا کسی فاتح کے ہاتھ چڑھ گئی ہے۔ سپہ سالار آ رہے ہیں، اسے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لشکر مجاہدین کے فاتح سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے چند ایک گھوڑ سوار محافظ تھے۔ اس رومی جرنیل نے ایک بار پھر محل کی طرف دیکھا۔ یہاں تو اس کے محافظوں کا ایک دستہ چاقو چوبند اور ہر دم تیار موجود رہا کرتا تھا، لیکن اب ان کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے وہاں سے کھسک جانے کی یا بھاگ نکلنے کی سوچی ہی نہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جرنیل نے اپنا آپ چھپائے رکھنے کے لیے یوں کیا کہ عمرو بن عاص کا گھوڑا اس کے قریب آیا تو اس نے جھک کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ سپہ سالار اور ان کے محافظ اس کے قریب سے گزر گئے اور محل میں جا داخل ہوئے۔ یہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ رومی جرنیل کے کانوں میں ہلکی سی آواز پڑی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا، ایک بوڑھی عورت اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اس بڑھیا کو نہیں جانتا تھا، اس کے کسی ملازم کی ماں تھی جس نے اسے غریبانہ بحروپ میں بھی پہچان لیا تھا۔ اس نے جرنیل کو بتایا کہ اس کے گھر کے تمام افراد اسی وقت نکل گئے تھے جس وقت انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ مسلمان کھلے دروازوں سے شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ شہر کے دو دروازے خاص طور پر چھوٹے بنوائے گئے تھے اور یہ بہت ہی مضبوط تھے۔ ان دونوں دروازوں کی چابیاں شاہی محافظ دستے کے کمانڈر کے پاس رہتی تھی۔ یہ دروازے فوج کے اندر یا باہر آنے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، یہ کبھی بھی نہیں کھولے تھے۔ یہ دروازے شاہی خاندان کے لیے محسوس تھے، لیکن انہیں بند اور مقفل ہی رکھا جاتا تھا۔ ان کا استعمال یہی تھا جو اب کیا گیا، یعنی یہ شاہی خاندان کے فرار کے لیے محسوس تھا۔ بڑھیا نے جرنیل کو بتایا کہ جب مسلمان شہر میں داخل ہو رہے تھے اس وقت ان دونوں میں سے ایک دروازہ کھولا گیا اور تمام افراد اسے نکل گئے۔ اس طرف کوئی لڑائی نہیں تھی اور میری بیٹی وہ بھی ساتھ گئی ہے، بڑھیا نے جواب دیا۔ آپ کی بیٹی کا منگیتر آ گیا تھا، وہی سب کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ آپ بھی چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہچانے جائیں، پھر مسلمان آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ وہ اپنے ساتھ گھوڑوں پر کچھ سامان لے گئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بڑھیا نے جواب دیا۔ اتنی مہلت ہی نہیں تھی کہ قیمتی چیزیں اکٹھی کر سکتے۔ جرنیل نے اب جو محل کی طرف دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے ایک تیر اس کے دل میں اتر گیا ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اس محل میں زر و جواہرات کا کتنا خزانہ موجود تھا۔ آپ بہت مغموم نظر آتے ہیں، بڑھیا نے کہا۔ آپ کی جان سلامت ہے، خاندان کا ہر فرد زندہ نکل گیا ہے۔ آپ بھی چلے جائیں اور تیار ہو کر واپس آئیں۔ اس شہر پر حملہ کریں اور یہ شہر آپ کا ہی ہوگا۔ جرنیل کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے بڑھیا کی یہ بات اچھی لگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں سے وہ شہر واپس لینا عموماً ممکن نہیں ہوتا جو وہ فتح کر لیتے ہیں۔ وہ وہاں سے ہٹا اور محل پر الوداعی نگاہ ڈالتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاندان کہاں گیا ہے۔ کم و بیش 30 میل دور ایک اور بڑا شہر تھا جس کا اس دور میں نام بلبیس ہوا کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے خاندان کے افراد کس راستے سے گئے ہوں گے۔ وہ اس چھوٹے سے دروازے سے نکلا جو شاہی خاندان کے فرار کے لیے محسوس تھا۔ اس طرف سے کوئی حملہ آور نہیں آ سکتا تھا کیونکہ دیوار کے ساتھ ہی پہاڑی کی ڈھلان تھی جس پر بڑا ہی تنگ راستہ تھا۔ یہ راستہ اتنا ہی تھا کہ ایک آدمی یا ایک گھوڑا اس راستے سے چڑھ یا اتر سکتا تھا۔ اس طرف کوئی لڑائی نہیں تھی، بالکل خاموشی تھی۔ وہ نیچے چلا گیا۔ زخمی ہو کر گرنے والے رومی گھوڑ سواروں کے گھوڑے بھاگتے دوڑتے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ جرنیل نے دیکھا کہ 3-4 گھوڑے اس پہاڑی سے نیچے چلے گئے تھے جس پہاڑی پر فرما کا شہر آباد تھا۔ اس نے ایک گھوڑا پکڑا، اس پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ یہ تمام علاقہ سرسبز تھا اور جنگل کہیں کہیں گھنا بھی تھا اور چھوٹی بڑی پہاڑیاں بھی تھیں۔ وہاں جا کر انسان اور گھوڑے گم ہو جاتے تھے۔ اس رومی جرنیل نے خاصی دور جا کر گھوڑا روکا اور جو غریبانہ کپڑے اس نے اپنے جنگی لباس پر پہنے تھے وہ اتار کر پھینک دیے اور آگے کو چل پڑا۔ اب اسے پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر علاقہ میدانی ہوتا تو وہ بہت دور نکل گیا ہوتا، لیکن پہاڑی علاقے میں اسے دائیں بائیں بہت مڑنا پڑتا تھا، اس لیے وقت زیادہ گزر رہا تھا اور فاصلہ کم نہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں سورج غروب ہو گیا۔ پیچھے فرما میں
اس کے محل سے تمام مال غنیمت برآمد کر کے اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ وہ تو زر جواہرات کا ایک خزانہ تھا، دیگر ساز و سامان اور کپڑے وغیرہ بھی بیش قیمت تھے۔ مجاہدین نے بھاگ دوڑ کر کے شہر میں امن و امان قائم کر دیا تھا۔ بدوؤں پر خاص طور پر نظر رکھی گئی تھی کہ وہ کسی شہری کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کون سی اشیاء ہوتی ہیں جنہیں مال غنیمت میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ اشیاء کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ رومی جرنیل سورج غروب ہونے کے بعد بھی رکا نہیں۔ اس نے گھوڑے کی رفتار خاصی تیز رکھی تھی اور اسے امید تھی کہ اپنے خاندان کو راستے میں ہی جا لے گا، اور اس نے انہیں راستے میں ہی جا لیا۔ وہ جگہ بڑی خوبصورت اور خوشنما تھی جہاں اس کا خاندان کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ وہ سب لوگ گھوڑے پر گئے تھے۔ وہ جگہ فرما سے 10-11 میل دور تھی۔ گھوڑوں کے ہنہنانے سے ان لوگوں کی نشاندہی ہوئی تھی۔ جرنیل اپنے خاندان سے جا ملا اور اس نے سب سے پہلے اپنی نوجوان بیٹی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے، جرنیل کی بیوی نے کہا۔ پاگل پن میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ جرنیل تو پہلے سن ہو کر رہ گیا اور خاندان کے ہر فرد پر سناٹا طاری ہو گیا۔ یک لخت جرنیل نے گرج کر کہا کہ اسے صحیح بات بتائی جائے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے منگیتر کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ جرنیل کی بڑھیا نے بتایا تھا کہ نوشی کا منگیتر آ گیا تھا اور وہ سب کو ساتھ لے گیا ہے۔ نوشی کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ اپنے شاہی وقار کے متعلق بہت ہی جذباتی اور حساس تھی۔ جرنیل کی یہی ایک بیٹی جوان ہوئی تھی، 2 بیٹے اس سے ابھی چھوٹے تھے۔ جرنیل نے اپنی اس بیٹی نوشی کو جنگی تربیت دینے کے لیے ایک استاد مقرر کر رکھا تھا جس نے اس لڑکی کو شاہ سوار بنا دیا تھا۔ پھر اسے تیگ زنی، برچی بازی اور تیر اندازی کی ایسی تربیت دی تھی کہ وہ تجربے کار فوجی کی طرح دشمن کے مقابلے میں اتر سکتی تھی۔ نوشی تھی تو نوجوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکی، لیکن اس نے اپنے آپ میں مردانہ صفات پیدا کر لی تھی اور اس کی فطرت جنگجو مردوں جیسی ہو گئی تھی۔ اپنے آپ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ملک شام کو رومی سلطنت میں شامل کر لے گی۔ اس کا جو استاد تھا اس نے نوشی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف ایسی نفرت بھر دی تھی کہ وہ مسلمانوں کا نام سنتے ہی اس نفرت کا اظہار کرنے لگتی تھی۔ اس کے اس جرنیل باپ کے دوگلے پن کا یہ حال تھا کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے اخلاق کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن اپنی اولاد کے دلوں میں مسلمانوں کا تاثر کچھ ایسا پیدا کر دیا تھا جیسے اس سے زیادہ کوئی اور حقیر اور قابل نفرت قوم ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلمانوں نے رومیوں سے شام چھین کر انہیں مصر کی طرف بھگا دیا تو نوشی کی جذباتی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ ہر اس مسلمان کو قتل کر دے گی جو اس کے سامنے آئے گا۔ اب مسلمانوں نے اسے پورے خاندان سمیت فرما سے بھی بھاگ جانے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنا محل اور زر و جواہرات کا انبار وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ جرنیل کو بتایا گیا کہ فرما سے نکلتے ہی نوشی بگڑ گئی تھی۔ کہتی تھی کہ یہ تھوڑے سے مسلمان کبھی فرما فتح نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کامیابی انہیں صرف اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ بدو ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ یہ بات اسے فرما پر حملے سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی، لیکن اس نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ اب اس کے منگیتر نے بتایا کہ بدو مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتے تو ان مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکتا تھا۔ نوشی کی ماں نے جرنیل کو جو بات سنائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محل کا ایک ادھیڑ عمر ملازم مصری بدو تھا اور عیسائی تھا۔ نوشی کو یہ بدو اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس نے اپنا خاص معتمد ملازم بنا لیا تھا۔ اس بدو ملازم کا ایک جوان بیٹا بدوؤں کے لشکر میں چلا گیا تھا جو مسلمانوں سے جا ملا تھا۔ اس بیٹے نے اپنے باپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ بدو کس طرح مسلمانوں کے پاس گئے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ آسمان سے فرشتے اترے تھے اور انہوں نے خدا کا پیغام دیا تھا۔ بیٹے کا تو یہ حال کہ وہ مسلمانوں سے جا ملا، لیکن باپ کٹر عیسائی تھا اور مسلمانوں کا ویسا ہی دشمن تھا جیسی نوشی تھی۔ یہ ایک ہم خیالی بھی تھی جس کی وجہ سے یہ ملازم نوشی کو اچھا لگتا تھا۔ اب مسلمانوں نے فرما بھی فتح کر لیا تو اس ملازم نے نوشی کو بتایا کہ بدو اپنی قوم اور مذہب سے غداری نہ کرتے تو مسلمان اتنا مضبوط قلعہ بند شہر کبھی فتح نہ کر سکتے۔ نوشی تو جل اٹھی اور اس ملازم نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ یہ خاندان جب فرما سے نکلا تو نوشی نے اس بدو ملازم سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ اس ملازم کو بھی نوشی سے کچھ ایسا پیار ہو گیا تھا کہ وہ ساتھ چل پڑا۔ اب نوشی کے ساتھ وہ بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ رومی جرنیل نے جب اپنی بیوی کی زبانی یہ بات سنی تو اس نے فوراً کہا کہ یہ بدو بھی غداری کر گیا ہے۔ جرنیل کا مطلب یہ تھا کہ وہ نوشی کو ورگلا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے اور مسلمانوں کے پاس جا کر لڑکی سالار کے حوالے کر دے گا اور اس کے عوض
माले गनीमत वसूल करेगा। जर्नैल का ये शक महज एक वहम था। असल बात जो बाद में मालूम हुई वो यूं थी कि लड़की ने फरमा से निकलते ही कहना शुरू कर दिया था कि वो उन बदवों के यहाँ जाएगी जो अभी मुसलमानों के साथ नहीं मिले, और उनके सरदारों से कहेगी कि वो किसी तरह गद्दार बदवों को वापस लाएं। यह मुहिम कोई आसान मुहिम नहीं थी। नौशी शायद अपने आप को शाही खानदान की लड़की और बदवों को अपनी रियाया समझकर हुक्म चलाना चाहती थी, लेकिन बाद में ये राज खुला कि इस बद्दू मुलाजम ने उसे कहा था कि वो उसे अपने साथ एक ऐसे बद्दू के पास ले जाएगा जिसके हाथ में गैबी ताकत है और वो जो चाहे कर सकता है। वो शख्स कोई जादू चलाने का इल्म रखता था और लोग उससे गैब का और आने वाले वक़्त का हाल पूछने जाते थे, और वह पुर इसरार बीमारियों का इलाज भी करता था। बदू मुलाजम ने नौशी को यकीन दिलाया था कि ये शख्स जिसे सब जादूगर कहते हैं अगर हुक्म दे दे या बदुओं को डरा दे तो कोई और बद्दू मुसलमानों के लश्कर में शामिल नहीं होगा, और जो शामिल हो चुके हैं वो वापस आ जाएंगे। नौशी की मां ने जर्नैल को बताया कि नौशी की जज्बाती हालत बहुत ही बुरी हो गई थी और वो फरमा से कुछ दूर आकर घोड़ा रोक लेती और कहती कि वो जा रही है। उसे ज़बरदस्ती आगे ले जाते थे। वो इलाका ऐसा था कि चट्टानों और टीकरियों की वजह से हर चंद कदम बाद दाएं या बाएं मुड़ना पड़ता था, और जगह इतनी तंग थी कि घोड़े एक दूसरे के पीछे कितार की सूरत में ही चलाए जा सकते थे। नौशी की कोशिश ये थी कि वो सबसे आहर में रहे। खासी दूर आकर ऐसी जगह आ गई कि पीछे वाले को अपने आगे जाने वाले घोड़े की भी खबर नहीं रहती थी। यह काफिला असल रास्ते से हटकर दुश्वार गुजार रास्ते से जा रहा था ताकि मुसलमान ताक़ुब में आए तो उन्हें कुछ ना मिले। एक जगह जरा कुशादा आई तो देखा नौशी उस काफिले के साथ नहीं थी और बद्दू मुलाजम भी नहीं था। नौशी के मंगेतर ने कहा कि वो उसके पीछे जा रहा है। उसने यह भी कहा कि उसका इंतजार ना किया जाए, सब चलते चलें, क्योंकि हो सकता है नौशी उसे ना मिले और वो उसे ढूंढकर साथ ही लेकर आएगा। इस तरह जर्नैल का खानदान बलबीस की तरफ बढ़ता गया और मंगेतर नौशी के पीछे चला गया। जर्नैल गुस्से से उठ खड़ा हुआ, कहने लगा कि वो भी उसके पीछे जाता है, लेकिन बीवी ने उसे पकड़कर बिठा लिया और कहा कि इतना वक्त गुजर चुका है, अब उसके पीछे जाना महज हमाकत है, मुझे इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। जर्नैल ने कहा, मुझे फौरन बलबीस पहुंचना है, वरना वहां फौज में यह मशहूर हो जाएगा कि मैं शिकस्त खाकर कहीं और फरार हो गया हूँ। अपनी बेटी के मुतल्लिक यह परेशानी है कि वो मुसलमानों के हाथ चढ़ जाएगी और कोई अरबी बद्दू उसे अपनी बीवी या दाश्ता बना लेगा। यह डर भी है कि ये मिस्री बद्दू ही लड़की को अपने कब्जे में रख लेगा। मैं गलत नहीं कह रही, जर्नैल की बीवी ने कहा। लड़की पागल हो चुकी है, वो आ भी गई तो उसका दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। मैं उसे बताती रहती थी कि अकल पर जज्बात को गालब करने वाले तबाही की तरफ ही जाया करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि लड़की जज्बात के रंग में सोचती थी और अकल इस्तेमाल नहीं करती थी। हमने भी कभी ख्याल ना किया कि उसका यह मुलाजम भी और उस्ताद भी उसे बड़ी घटिया और जज्बाती कहानियां सुनाते रहते थे, और हम ये समझते रहे कि लड़की में कौमी वकार और जंगी जज्बा है जो सुल्तनत रोम को मजबूत बनाएगा। बदू मुलाजम दयानतदार था या बद दयानत, ये एक अलग बात है। उसे यह मालूम था कि बदुओं का इलाका कौन सा है जिसके पास वो नौशी को ले जा रहा था, वो कहाँ रहता है। यह बदू नहायत अच्छा रहनुमा था क्योंकि वो खुद बद्दू था और अपने इलाके से पूरी तरह वाकिफ था। बदुओं का इलाका दूर दूर तक फैला हुआ था। एक तो वो इलाका था जहाँ के बद्दू मुसलमानों के साथ जा मिले थे, और एक इलाका फरमा से जरा आगे और अलग हटकर था जो ज्यादा सरसब्ज और शादाब था। यहाँ भी बद्दू रहते थे। उस सरसब्ज शादाब इलाके के बद्दू सहराई बदुओं से, यानी उन बदुओं से जो मुसलमानों के पास चले गए थे, कुछ मुख्तलिफ थे तो ये भी तोहम परस्त, लेकिन उनके अकायद दूसरों से मुख्तलिफ थे। ये भी ईसाई थे, लेकिन उन्हें एक और ही फिरके के ईसाई कहा जा सकता है। असल खतरे वाली बात यह थी कि बद्दू मुलाजम कोई दानिशमंद और दूरअंदेश आदमी नहीं था। वो नौशी की वफादारी की वजह से उसका साथ दे रहा था। उसे मुसलमानों के खिलाफ कहानियां सुना सकता था, लेकिन कोई दानिशमंदाना मशवरा देने के काबिल नहीं था। नौशी पर तो जज्बात ही गालिब थे, और वो अगर पूरी तरह पागल नहीं हो गई थी तो नीम पागल जरूर हो गई थी। उम्र भी तो जवानी की थी जब जज्बात ही जहन पर गालब आते हैं। सूरज ऊपर आ गया तो नौशी अपने मुलाजम की रहनुमाई में बदुओं के इलाके में दाखिल हो गई। उन्हें अपने पीछे दौड़ते घोड़े की टाप सुनाई दी और दोनों ने पीछे देखा। एक घोड़सवार उनकी तरफ घोड़ा दौड़ाता आ रहा था। वहां जंगल तो घना था, लेकिन कोई ऐसी टीकरी, चट्टान
یا کوئی اوٹ نہیں تھی کہ وہ چھپ جاتے۔ اس سوار نے انہیں دیکھ بھی لیا تھا، اس لیے وہ چلتے گئے اور نوشی نے ملازم سے کہا کہ یہ جو کوئی بھی ہے اسے نہیں بتانا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اگر خطرہ ہوا تو اس سوار کو دونوں مل کر قتل کر دیں گے۔ ان دونوں کے پاس تلواریں بھی تھیں اور خنجر بھی۔ گھوڑ سوار قریب آ گیا۔ نوشی کو اس کی پکار سنائی دی۔ نوشی، گھوڑ سوار نے پکارا، رک جاؤ، میں تمہارے پیچھے آیا ہوں۔ نوشی نے گھوڑا روک لیا اور پیچھے دیکھا، اس کا منگیتر آ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو نوشی؟ منگیتر نے پوچھا۔ ہرکل کی غیرت کو جگانے کے لیے، نوشی نے جواب دیا۔ اگر اس کی غیرت نہ جاگی تو روم کے وقار کو ہمیشہ کے لیے دفن کراؤں گی۔ منگیتر، جس کے نام کا کچھ علم نہیں، نوشی کی اتنی سی بات سے سمجھ گیا کہ یہ لڑکی دماغی طور پر ٹھیک نہیں رہی۔ اس نے اپنا گھوڑا نوشی کے گھوڑے کے آگے کر کے اس گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولا کہ میرے ساتھ واپس چلو، میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنو۔ نوشی نے تلوار نکال کر کہا، میں تم سے بھی توقع رکھتی ہوں کہ میرا ساتھ دو گے، ساتھ کی بجائے تم رکاوٹ بن رہے ہو۔ میں تمہیں مسلمانوں سے بدتر دشمن سمجھوں گی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں تمہیں اپنی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، منگیتر نے کہا، تم پر زبردستی نہیں کروں گا، میں بھی رومی ہوں، مر نہیں گیا، میرے دل میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں، نوشی نے کہا، لیکن میں اس دل سے سلطنت روم کی محبت نہیں نکال سکتی۔ میری پہلی محبت روم ہے، اس کے بعد تم ہو۔ اگر تم میرا ساتھ دیتے ہو تو میرے ساتھ آؤ، اگر نہیں تو تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے۔ مجھے آخر مرنا ہی ہے، منگیتر نے کہا، لیکن میں روم کی آن پر کسی مسلمان کے ہاتھوں مرنا زیادہ پسند کروں گا۔ میں جانتا ہوں تم بدوؤں کے سردار سے ملنے جا رہی ہو، لیکن یہ کام ایک عورت کا نہیں، یہ جرنیلوں کی سطح کا معاملہ ہے۔ یہ بدو تمہیں کم سن لڑکی سمجھ کر ٹال دیں گے۔ کون سے مردوں کی بات کر رہے ہو؟ نوشی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہرکل کی، مکوکیس کی، اس اتربون کی جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ بہادر اور دانش مند جرنیل سمجھتا ہے۔ کہاں ہیں وہ سب؟ سب اپنی اپنی جگہوں پر آرام سے بیٹھے عیش و عشرت میں پڑے ہیں اور میرے باپ کو آگے کر رکھا ہے۔ میرے باپ نے مکوکیس اور اتربون کو اطلاع بھیج دی تھی کہ 3-4 ہزار بدو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ بدو دیہات میں جا کر اناج اکٹھا کر کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں، لیکن کسی نے نہ سوچا کہ اس کا کوئی تدارک کیا جائے۔ اب یہ کام میں کروں گی۔ سلطنت روم فرما پر ختم نہیں ہو جاتی نوشی، منگیتر نے کہا۔ یہ آخری قلعہ ہے جو مسلمانوں نے فتح کیا ہے، اس سے آگے ان کے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے جاسوس انہیں بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کوئی کمک نہیں مل رہی۔ فرما میں ان کا جانی نقصان اچھا خاصا ہوا ہے اور بدو زیادہ مارے گئے ہیں۔ ان کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی کمک کے لیے راستہ اور لمبا ہو گیا ہے۔ ہم نے انتظام کر لیا ہے کہ ان کی کمک کو اسی راستے میں ہی روک کر ختم نہ کیا جا سکا تو اسے اتنا کمزور ضرور کر دیں گے کہ بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ تم اگر جرنیل ہوتے تو شاید میں تمہاری یہ بات مان لیتی، نوشی نے کہا۔ تم چھوٹے سے عہدے دار ہو، سنی سنائی باتیں کرتے ہو، لیکن بالائی سطح پر مجھے کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ میں ان مصری بدوؤں کو مسلمانوں سے الگ کرنا چاہتی ہوں۔ نہ ہوئے تو ابھی ہزاروں بدو موجود ہیں جو نہ ہمارے ساتھ ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ۔ میں انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہوں۔ ان کی ایک الگ فوج تیار کروں گی اور پھر میں مسلمانوں کا راستہ روکوں گی۔ یہ میرا عزم ہے اور اس پر میں تمہاری محبت کو بڑی آسانی سے قربان کر سکتی ہوں۔